نماز کی حفاظت دو طریقے سے ہے، بہت اہم بات ہے۔ نماز کی حفاظت تو ایک تو ظاہری ہے، ایک تو ظاہری عبادت ہے، ظاہری حفاظت ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات۔ ایک تو نماز کی حفاظت ظاہری ہے، تمام شرائط کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، تمام فرائض کے ساتھ ظاہری حفاظت۔ ایک باطنی حفاظت بھی ہے، کفر سے بچنا پڑے گا، توہین سے بچنا پڑے گا، اصول دین کے انکار سے بچنا پڑے گا، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا توہین سے بچنا پڑے گا۔ نبی کی توہین، اللہ والوں کی توہین، گستاخی سے بچنا پڑے گا، ورنہ یہ ظاہری حفاظت کسی کام نہیں آئے گی، ظاہری حفاظت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو نماز کی حفاظت یہ بڑے بڑے داڑھی امامے جبے والے آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں، آپ ان کے دھوکے میں مت آئیے گا۔ اگر وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ حفاظت جہاں ظاہری کا حکم ہے، شرائط و واجبات و فرائض کے ساتھ حفاظت کا حکم ہے، وہاں کسی نبی کی توہین نہیں ہے، وہاں اللہ کی گستاخی نہیں ہے، وہاں اللہ کے شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان کے پاس بھی بہت عبادت تھی، لیکن اس نے یہاں پہ گستاخی کر دی، تعظیم چھوڑ دی۔ نبی کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ نماز کی حفاظت کا بہت بڑا ایک ہمارے پاس جو اصول ہے، طریقہ ہے، وہ نبی کی بے ادبی سے بچنا ہے، باادب ہونا ہے، گستاخ نہیں ہونا، نہیں تو یہ نماز روزہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑے بڑے آپ سجدوں اور قیام پر مت جائیے گا۔ اور اچھا قرآن پڑھنے والے، بالکل اچھا قرآن پڑھنا چاہیے، مگر جو نبی کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو ان کی نماز ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ان کے روزے حج زکوٰۃ سب ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، قبول ان کی۔ تو نماز کی حفاظت جہاں ظاہری حکم ہے، وہاں باطنی حکم بھی ہے۔ باطنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اور جس کے صدقے سے، اور جس کے توسط سے، اور جس کی وساطت سے، اور جس کے صدقے ہمیں نماز ملی ہے، ان سے واسطہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے، تو نماز کام آئے گی۔